معزز سامعین حضرات، آج 19واں روزہ ہو چکا، کل 20واں ہوگا اور کل پہلی طاق رات ہوگی، ہو سکتا ہے وہی لیلۃ القدر ہو۔ آخری عشرہ شروع ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور پوری رات جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے، کیونکہ یہ آخری عشرہ، اس کی راتیں دنیا کی سب سے قیمتی راتیں، سال کی تمام راتیں ایک طرف ہوں، رمضان کی راتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، رمضان کی راتیں ایک طرف ہوں تو عشر اخیر کی راتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، عشر اخیر کی راتیں ایک طرف ہوں تو ان 5 طاق راتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور یہ 5 طاق راتیں ایک طرف ہوں لیلۃ القدر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ صدقہ اور خیرات کا موسم ہے، اور پھر ساتھ ساتھ جو تحنس کا ہم نے کل ذکر کیا کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر توبہ کی جائے، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کیا جائے، کیونکہ یہ ایک بڑا قیمتی اور مہنگا مہمان، تیزی سے یہ دن گزر رہے ہیں، تو کیوں نہ ان دنوں کی قدر کی جائے، ایک ایک لمحے کو قیمتی بنایا جائے اور ایک ایک لمحے سے ڈٹ کر استفادہ کیا جائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل طاعتہ اجمعین۔ معزز سامعین حضرات، آج 19واں روزہ ہو چکا اور کل 20واں ہوگا اور کل پہلی طاق رات ہوگی، ہو سکتا ہے وہی لیلۃ القدر ہو۔ تو آخری عشرے کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ میں ایک نصیحت دے رہا ہوں اپنے آپ کو اور آپ سب کو کہ اس آخری عشرے کی تیاری اور اس کے استقبال کے لیے ہم ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ ایک اچھی چیز کی اگر آمد ہو اور انسان پہلے سے اس کی تفکیر کر لے، ایک مکمل پلاننگ کر لے کہ میں نے کس طرح ان دنوں کو گزارنا ہے اور کون کون سے کام انجام دینے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی خشیت اپنے اندر پیدا کر لے، نیکی کا عزم، برائیوں کی نفرت، اور ایک پورا پروگرام ترتیب دے لے کہ کس طرح میں نے ان دنوں میں مکمل پاک صاف ہونا ہے، اتنا پاک صاف ہو جاؤں کہ رب تعالیٰ مجھے پسند کر لے، مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ سوچ ابھی سے پیدا ہو جائے اور یہ مستقل اندر برقرار رہے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ انسان ایک عمل پر اچانک آ جائے تو اس کی توجہ کا عالم اور ہوتا ہے، اور ایک مکمل تیاری اور سوچ و بچار کے ساتھ آئے تو اس کی توجہ کا عالم اور ہوتا ہے۔ ہم نے کسی موقع پر ایک مثال دی تھی کہ اذان ہوتی ہے اور کچھ لوگ پہلے سے تیار ہوتے ہیں، وضو کر کے مسجد میں موجود ہیں، اذان ہوئی، سنتیں پڑھی، ذکر و اذکار کیا، قرآن کی تلاوت کی، حتیٰ کہ امام آگے جماعت قائم ہو گئی، تو اس شخص کی توجہ کا عالم کیا ہوگا؟ اور ایک اور شخص ہے جو دکان میں بیٹھا اپنا کام کاج کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، گھڑی دیکھ رہا بار بار، حتیٰ کہ جب جماعت کا وقت قریب ہوا یا اذان کی اقامت کی آواز سن لی اس نے، اب وہ بھاگم بھاگ گیا، وضو کیا، جماعت میں داخل ہو گیا،
تو جماعت میں یہ بھی شامل ہے وہ بھی شامل ہے، لیکن دونوں کی توجہ میں کیا فرق ہوگا؟ دونوں کا حضور قلبی برابر نہیں ہوگا، دونوں کی خشیت ایک جیسی نہیں ہوگی۔ تو پہلے سے استعداد، فکر، تیاری، عزم، اور دین اسلام اتنی اس میں برکت اور سماحت ہے۔ لیکن عشر اخیر کے تعلق سے ہمارے پیارے نبی کی کیا سنت تھی اور کیا آپ کا معمول تھا؟ ام المومنین فرماتی ہیں کہ اذا دخل العشر الاواخر شد میضرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، او کما قال، کہ آخری عشرہ شروع ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے اور پوری رات جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے، کیونکہ یہ آخری عشرہ، اس کی راتیں دنیا کی سب سے قیمتی راتیں، سال کی تمام راتیں ایک طرف ہوں، رمضان کی راتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ رمضان کی راتیں ایک طرف ہوں تو عشر اخیر کی راتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عشر اخیر کی راتیں ایک طرف ہوں تو ان 5 طاق راتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور یہ 5 طاق راتیں ایک طرف ہوں تو لیلۃ القدر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ سب سے عظمت والی رات، یہ بابرکت راتیں بالکل آیا چاہتی ہیں، اور نبی علیہ السلام کا معمول ہمارے سامنے آ گیا، تو ابھی سے اس معمول پر عمل کا جذبہ پیدا کیجیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ کہ جیسے آپ عزم کر لیں گے، اللہ تعالیٰ ملائکہ سے کہے گا کہ میرے بندوں کا یہ ثواب لکھ دو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ نیک کام کا عزم کر لے تو اس کا ثواب تحریر ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اب اگر عمل نہ کر سکے اور کسی عذر کی بنا پر نہ کر سکے تو ثواب برقرار ہے، کاٹا نہیں جا رہا، اور اگر وہ عمل کر لیا تو وہ ثواب بڑھتے بڑھتے 700 گنا، اور اس سے بھی آگے جہاں تک اللہ چاہے بندے کو عطا ہوتا ہے۔ تو یہ عزم صادق اگر موجود ہو، یہ ضروری ہے کہ عزم سچا ہو۔ جس ذات نے ثواب دینا ہے وہ بندے کے جو یہ قلبی کیفیت، دل کی کیفیت کو جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے، کیسا عزم ہے، کیسا نیکی کا ارادہ ہے، اور واقعی سچا ہے، عزم سچا ہے تو وہ ثواب تحریر ہو جاتا ہے۔ تو ابھی سے عزم کر لیں، جناب ہم نے اس آخری عشرے میں کوشش کرنی کہ 2 قرآن پڑھ جائیں، کیونکہ مواقع موجود ہیں، تنہائیاں میسر ہیں، کام کاج بند ہیں، گھر بیٹھے ہیں، تو اللہ کا ذکر کریں، قرآن پڑھیں، ایک عزم کر لیں، اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ پھر نبی علیہ السلام کا معمول آخری عشرے کے اعتکاف کا، بڑی برگزیدہ عبادت۔ اعتکاف کیا ہے؟ مسجد میں چلے جانا آخری عشرے کے آغاز پر، اور پھر مسجد کے اندر بھی ایک خیمہ گاڑنا اور اس میں تنہا ہو جانا، زیادہ وقت تنہائی میں گزارنا، جس سے یہ حکمت سامنے آتی ہے کہ بطور خاص آخری عشرے میں تنہائی مطلوب ہے، کہ ہم کوشش کریں زیادہ اوقات دن اور رات کے ہم تنہائی میں گزاریں اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ، راز و نیاز ہوں، مناجاتیں ہوں، دعائیں ہوں، آہ و بکا ہو، گناہوں کو یاد کر کر کے توبہ ہو، اور نیک اعمال کا عزم ہو۔ اعتکاف بڑی افضل عبادت ہے۔ گو اس وقت حالات ایسے ہیں کہ شاید اعتکاف کی وسعت نہ مل سکے۔ پاکستان میں تو بہرحال کچھ لاک ڈاؤن میں نرمی کی جا رہی ہے، اگر موقع ملے تو اعتکاف کیجیے، لیکن بعض ایسے علاقے جہاں ابھی تک مساجد بند ہیں، وہاں مقامی علماء نے کچھ اس طرح کے فتوے دیے ہیں کہ اگر ان کے گھروں میں مساجد موجود ہیں تو ان میں اعتکاف کر لیں، تاکہ اعتکاف کی سنت معطل نہ ہو جائے۔ بہرکیف اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے مسجد مشروط ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ،
نبی علیہ السلام کے دور میں خواتین مسجد میں اعتکاف کرتی تھیں، امہات المومنین نبی علیہ السلام کی زندگی میں اور نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد بھی مسجد میں اعتکاف کرتی تھیں۔ حالانکہ احادیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک عورت کی گھر کی نماز مسجد سے افضل ہے، اور گھر میں بھی اگر وہ ایسے کمرے میں نماز پڑھے جہاں پردہ اور زیادہ ہو تو اور زیادہ فضیلت ہوگی۔ تو شریعت نے باقاعدہ جو ایک نماز ہے جو 15-20 منٹ کی ہے اس کے لیے عورت کو گھر میں رکھا، مسجد میں بھی جا سکتے، اس کا اپنا اجر ہے۔ تو اعتکاف تو 10 دن کی عبادت ہے، اگر گھر میں وہ جائز ہوتی تو عورت کو گھر میں کروایا جاتا، لیکن نہیں، مسجد میں عورتیں اعتکاف کرتی تھیں۔ تو ہمیں مسجد ہی میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ جو پاکستان کے جو حالات ہیں، لاک ڈاؤن میں نرمی ہو رہی ہے، تو مسجد ہی میں اعتکاف کریں، اور اگر اعتکاف اگر نہ کر سکیں، نیت ہو تو اللہ نیت کا اجر دے گا۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اذا مرض العبد او سافر كتب اللہ له من الاجر مثل ما كان يعمل صحیح مقیما۔ ایک بندہ اگر بیمار پڑ جائے یا سفر میں چلا جائے یا اس کو کوئی عذر لاحق ہو جائے اور وہ جو متواتر عمل کرتا تھا وہ نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر پورا دے گا۔ جو حالت صحت میں عمل کرتا تھا اس کا ثواب اللہ اس کو دے گا، جو حالت مقیم میں عمل کرتا تھا اللہ اس کو اس کا ثواب دے گا۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ کے ذکر کے مواقع موجود ہیں، اعتکاف اگر نہ بھی کر سکے، نیت تھی لیکن موقع نہ مل سکا، اللہ اجر دے گا۔ لیکن گھر میں خلوت تو موجود ہے نا، گھر کی 4 دیواری تو موجود ہے نا، اس میں اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے، قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے، اور بے شمار نیک اعمال انجام دیے جا سکتے ہیں۔ یہ صدقہ اور خیرات کا موسم ہے، اور پھر ساتھ ساتھ جو تحنس کا ہم نے کل ذکر کیا کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر توبہ کی جائے، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کیا جائے، کیونکہ یہ ایک بڑا قیمتی اور مہنگا مہمان تیزی سے یہ دن گزر رہے ہیں، تو کیوں نہ ان دنوں کی قدر کی جائے، ایک ایک لمحے کو قیمتی بنایا جائے اور ایک ایک لمحے سے ڈٹ کر استفادہ کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کی جائیں۔ یقینی یہ دعائیں قابل قبول ہوں گی، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے، اور اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی، ذکر و اذکار کی توفیق دے۔ یقیناً یہ اعمال بڑے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ روزے قبول کر لے، اللہ تعالیٰ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے، اور اللہ رب العزت جو یہ مرض ایک وبائی شکل اختیار کر چکا، اللہ اس کو بلاد مسلمین سے اٹھا لے، عافیت دے دے اور سلامتی عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔